قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلاول بھٹو نے نعرہ لگا دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، امید ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر ہر حال میں عمل درآمد کروائے گی۔ سینٹ تو کیا، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا لیں، انتخابات وقت پر ہی ہوں گے۔ مخالفین پر وار کرتے ہوئے کہا، مسلم لیگ نون الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد کیسز سے بچ سکے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے۔ چند سینیٹرز نے قرارداد پاس کی، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں، پی ٹی آئی نے ٹکٹوں کے لیے مشاورت مکمل کر لی، 1-2 روز میں ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہم ملک، عوام اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ہیں۔ سینٹ کی قرارداد کے آگے پیچھے کوئی بھی ہو، الیکشن شیڈیول پر عمل ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دوسری جماعتیں روئیں یا چیخیں، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سینٹ میں انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد کے آگے پیچھے کوئی نہیں، سینیٹر دلاور خان کی وضاحت۔ کہا، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی بھی قرارداد کے حق میں ہیں۔ گوادر سے تعلق رکھنے والے سینیٹر نے کہا کہ دہشت گردی کے باعث انتخابی مہم نہیں چلا پا رہے۔ عام انتخابات ملتوی کروانے سے متعلق قرارداد کے خلاف درخواست دائر، سپریم کورٹ سے چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ۔ انتخابات ملتوی کروانے کے لیے پاس کی گئی قرارداد توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، درخواست گزار کا موقف۔ قرارداد پہ قرارداد، عام انتخابات مقررہ وقت پر کروانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے جمع کروائی۔ مقررہ وقت پر الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے، قرارداد کا متن۔ عدلیہ سے اختلاف ہر شہری کا حق، سپریم کورٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر خوشی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ای کیمپس کے لانچنگ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، عدالتی فیصلوں پر نظر آنے کے انصاف ہو رہا ہے، ضلع عدلیہ کا کردار مؤثر بنانے سے اعلیٰ عدلیہ پر مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ انتخابی نشان بلہ واپس لینے کی کوششیں تیز، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ درخواست دائر، چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ منظور ہوگا۔ شاہ محمود قریشی انتخابات لڑنے کے لیے نااہل قرار، ملتان کے چاروں حلقوں سے اپیلیں مسترد۔ زین قریشی مہربانوں کو انتخابات لڑنے کی اجازت، شہباز شریف کے این اے 132 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی اپیل خارج۔ مریم نواز پی پی 80 سرگودا سے الیکشن لڑ سکتی ہیں، راجہ راشد حفیظ کے این اے 56 اور پی پی 17 سے اپیلیں منظور۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل نے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے کاغذات نامزدگی کے خلاف دائر اپیلوں کو خارج کر دیا۔ ٹریبیونل کے سابق وزیر اعلیٰ کو الیکشن لڑنے کی اجازت، سردار اختر مینگل اور نواب ثناء اللہ زہری سے متعلق درخواست 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ سرد موسم میں بھی سیاسی پارا ہائی، سیاسی پرندے مستقبل کے لیے پریشان۔ محمد میاں سومرو کی جے ڈی اے سربراہ پیر پگارا سے اہم ملاقات، جے ڈی اے میں شمولیت کا اعلان۔ لیاری سے سابق رکن قومی اسمبلی کا جے ڈی اے رہنما سے رابطہ، عبدالشکور شاد کے ڈاکٹر صفدر عباسی اور سردار رحیم سے ملاقات، جے ڈی اے کا این اے 239 پر شکور شاد کی حمایت کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس، پیپلز پارٹی نے 108 صفحات پر مشتمل تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ جواب میں مختلف کتابوں کے حوالہ جات موجود، سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی تفصیلات، یو ایس بی اور سی ڈی بھی شامل۔ 9 مئی واقعات کی تحقیقات، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کابینہ کی 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ کمیٹی 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈز، منصوبہ سازوں، سہولت کاروں کا تعین کرے گی۔ 9 مئی کے واقعات کی ایک اور تہلکہ خیز ویڈیو سامنے آ گئی۔
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी और मफरूर करार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 1 माह कबल शुरू कर दी कि अदालत से मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज, फरज शहजादी, जियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी के इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिए गए। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के खुशखबरी और पेपाल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपाल इंटरनेशनल गेटवे के जरिए सर्विसेज देगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तस्दीक कर दी। कराची में सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद। कराची में लड़जा खेज कत्ल की एक और वारदात। पुलिस थाना जौहर ब्लॉक 7 में मुल्जिमान का खातून पर छुरियों से वार। सफाक कातिलों ने खातून पर तेजाब भी फेंका। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हमास की सहूनी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले। 1,500 से ज़ायद इसराइली फौजी हलाक, 5,500 फौजी जख्मी, 12,500 माजूर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा मशरिक़ वस्ता। यूनान के जजीरे क्रेट पहुंच गए। ब्लिंकन ने यूनान जाने से कबल इस्तांबुल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात की। दौरे का मकसद गजा तसादुम को फैलने से रोकना, यरगमालियों की रिहाई को महफूज बनाना, इंसानी इमदाद को बढ़ाना और शहरियों की हलाकतों को कम करना है। आलमी इदारा हिलाल अहमर की जानिब से गजा के मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। मिस्र से मजीद 46 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए। हिलाल अहमर के मुताबिक इन इमदादी ट्रकों में खुराक, दवाइयाँ और पानी मौजूद। कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला के 14 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर के 3, हैदराबाद के 2 और कराची शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सक्खर, कोयटा, कोहाट और इस्लामाबाद के भी एक नमूने में वायरस रिपोर्ट हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध की वजह से मोटरवेज बंद कर दी गई। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद है। मोटरवे M5 इकबालाबाद से रोहड़ी तक बंद है। मोटरवेज पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। मुल्क भर में सर्दी ने दांत बजा दिए। ज़ियारत में रुई के गाले गिरने लगे। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कलात समेत मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश। कराची में सर्द हवाओं का राज बरकरार। लाहौर में पारा 5 डिग्री तक गिर गया।